السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جا رہے ہیں احد کی طرف، جہاں غزوہ احد ہوئی تھی اور جہاں اسلام کی دوسری جنگ بدر کے بعد جو ہوئی تھی۔ تو یہ حاجیوں کے لیے انفارمیشن ہے کہ جب وہ نکلے نا، حرم کے 329 نمبر گیٹ سے نکلیں، ٹھیک ہے۔ مومن پک 5 اسٹار ہوٹل ہے، اس کے ساتھ یہ یہاں سے آئیں، یہ پورا آپ ادھر آئیں تو اب دیکھیں یہاں پر نا یہ 2 روڈ ہیں، ایک یہ اس طرف ہے سلطانہ، اس پہ نہیں جانا آپ نے۔ رائٹ ہینڈ پہ جو بورڈ ہے نا، یہ دیکھیں، اس کا نام ہے طریق سید الشہداء۔ طریق سید الشہداء، ان سے مراد ہے حضرت حمزہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، جو غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، اور ان کا وہاں پر ان کی قبر مبارک وہاں پر ہے نا۔ تو یہ اب دیکھیں اس راستے سے ہم جائیں گے، سیدھا جاتا ہے غزوہ احد والی جگہ، اور یہ سامنے دیکھیں احد کا پہاڑ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی، اس کے بعد میں آپ کو بیٹھ کے بتاتی ہوں۔ یہ نمبر 1 سٹیپ ہے احد جانے کے لیے۔ اب سیکنڈ سٹیپ میں آپ کو گاڑی میں بیٹھ کے بتاتی ہوں۔ جزاک اللہ خیر فی الدارین۔ ہاں جی، الصلاۃ والسلام علیکہ علی رسول اللہ۔ یہ اب ہم جا رہے ہیں احد کی طرف، جہاں غزوہ احد ہوئی تھی، اس طرف ہم جا رہے ہیں۔ یہ سید الشہداء اس روڈ کا نام ہے، اور سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے احد کا پہاڑ، اس کے دامن میں ہم جا رہے ہیں جہاں ہوئی تھی غزوہ احد۔ تو یہ پہلا سٹیپ تو میں بنا چکی ہوں، جو آپ کو حاجیوں کی انفارمیشن کے لیے کہ وہ حرم سے کہاں سے نکلیں۔ اب یہ سیکنڈ سٹیپ ہے کہ اس طرح سے آپ یہاں سے ٹیکسی مل جائے گی مین روڈ سے، اس پہ بیٹھ کے، اور پھر آپ یہ ہم دیکھیں، یہ دور سے نظر آ رہا ہے احد کا پہاڑ، یہ ہم جا رہی ہیں اس کی طرف، ٹھیک ہے۔ یہ احد کا راستہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الصلاۃ والسلام علیکہ علی رسول اللہ۔ یہ وہ مسجد ہے، مسجد بنی حارثہ، جس سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احد سے واپس آتے ہوئے یہاں آرام فرمایا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ وہ مسجد ہے۔ اب دیکھیں یہ اب وہ دیکھیں یہ واپس جا رہی ہیں نا گاڑیاں مسجد نبوی کی طرف، تو وہ سامنے جو ہے روڈ، وہ مسجد نبوی سے آنے والا روڈ ہے، اور یہ دیکھیں یہ مسجد نبوی سے مسجد الحرام سے گاڑیاں آ رہی ہیں سامنے سے، اور یہ مسجد الحرام کی طرف جا رہی ہیں، مطلب مسجد نبوی کی طرف، سوری۔ تو یہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے وہ مسجد جہاں آپ نے قیام فرمایا تھا، ریسٹ کیا تھا غزوہ احد سے۔ دیکھیں واپس آتے ہوئے، یہ واپسی کا راستہ ہے، آپ نے قیام فرمایا تھا یہاں۔ یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے نا، یہ مسجد بنی حارثہ، اس میں عربی میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آرام فرمایا تھا۔ یہ رہا مسجد بنی حارثہ۔ آپ لوگ آئے تو یہاں ضرور زیارت کریں، اللہ پاک سب مسلمانوں کو یہاں کی تمام زیارات دیکھنی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہاں جی، یہ دیکھیں یہ ہم لوگ مسجد نبوی سے چلے تھے 329 نمبر دروازہ، اور وہ مومن پک جو 5 اسٹار ہوٹل ہے، اس کے بالکل پیچھے ساتھ ہی ایک ہوٹل ہے نا، اس کی مطلب وہ کونے کا ہوٹل ہے، بس وہ آخری جو گلی ہے اس کو پکڑ کے نا ہم نکلے، مین روڈ پہ آئے، پھر مین روڈ سے ہم نے وہاں اپنی گاڑی میں بیٹھ کے ہم لوگ آئے ہیں، یعنی حاجیوں کے لیے کہ وہاں سے آپ کو ٹیکسی مل جائے گی مین روڈ سے، ٹھیک ہے۔ پھر وہاں سے آپ سیدھا آ جائیں گے یہ احد، جہاں غزوہ احد ہوئی تھی، اس مقام پہ دیکھیں یہ احد کا پہاڑ ہے، اور یہ جگہ ہے، یہ دیکھیں غزوہ احد جہاں ہوئی تھی وہ مقام ہے، وہ درہ ہے جہاں پہ
حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیر اندازوں کو مقرر فرمایا تھا اور ان سے کہا تھا کہ اپنی جگہ نہیں چھوڑنی، لیکن ہوا یہ تھا کہ حضرت خالد بن ولید جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، بہت بہادر تھے، انہوں نے پیچھے سے حملہ کر دیا تھا نا مسلمانوں پہ، تو بس پھر وہ اس وقت پھر تھوڑی سی مسلمانوں کو وقتی طور پر ہزیمت اٹھانی پڑی تھی، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دندان مبارک آپ کے شہید ہو گئے تھے، آپ اس جنگ میں تھوڑے سے زخمی ہو گئے تھے، اور مطلب اس کے بعد پھر یہ تھا کہ یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ رمادہ، جبل رمادہ، تو جہاں پہ کہ آپ نے تیر اندازوں کو مقرر فرمایا تھا اور ان سے کہا تھا کہ بھی جگہ نہیں چھوڑنی، لیکن وہ کسی نے جیسے افواہ مشہور ہو گئی کہ نعوذ باللہ ہمارے پیارے نبی جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں۔ یہ احد کا میدان ہے، تو پھر وہ صحابہ جو ہے نا وہ کچھ یعنی اپنی جگہ انہوں نے چھوڑ دی، جو وجہ جو بھی تھی، تو جس کی وجہ سے خالد بن ولید نے حملہ کر دیا، حضرت خالد بن ولید نے، اور مسلمانوں کو وقتی طور پہ کافی نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ تو یہ غزوہ احد جہاں ہوئی تھی یہ وہ مقام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو مسجد ہے نا یہ بہت شاندار مسجد ہے، یہ میں آپ کو اندر سے بھی دکھاؤں گی، یہ ماشاءاللہ ابھی کووڈ کے دوران بنی ہے، اور اس سے پہلے نہیں تھی، کوئی چھوٹی چھوٹی مسجدیں تھیں، اب یہ بہت اچھی مسجد بنا دی ہے نماز کے لیے نا۔ اور اب دیکھیں وہ جو سامنے پہاڑ نظر آ رہا ہے نا، ابھی ہم وہاں بھی جائیں گے، وہاں پر اس زمانے میں تو ظاہر ہے جب یہ غزوہ ہوا تھا تو پورا جنگل اور اس طرح ہوگا نا، تو ادھر پہاڑ کے دامن میں نا جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تھے تو صحابہ کرام آپ کو وہاں لے گئے تھے نا، اور آپ غار میں آپ کو چھپایا تھا، اور جو زخمی صحابہ ہوئے تھے وہ نیچے ایک اور غار تھا، وہاں پہ ان کو لے جاتے تھے اور مرہم پٹی کرتے تھے، وہ سامنے جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں پھر اس کے بعد اب میں دیکھیں پورا احد ہے، یہاں پہ غزوہ احد ہوئی تھی، وہ رمادہ، جبل رمادہ، اور یہ سارا احد ہے چاروں طرف سے، اتنی پرسکون اور پیاری جگہ ہے یہ احد کہ یہاں جب آؤ تو جانے کو دل ہی نہیں کرتا۔ اللہ پاک سب مسلمانوں کو یہاں لائے، یہاں کا قیام، یہاں کی صبحیں، یہاں کی شامیں، اور یہاں کی زیارات، یہاں کی عبادات سب کو نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب میں اپنے اگلے سٹیپ میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم سید الشہداء حضرت حمزہ جو ہے نا ان کا مزار میں آپ کو دکھاتی ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ سامنے ہے بالکل، لیکن میں وہاں پہنچ کے پھر آپ کو دوبارہ ریکارڈ کر کے بتاؤں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دیکھیں، یہ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، ان کا مزار ہے یہ، ٹھیک ہے، ان کی قبر مبارک ہے، یہ کہیں کہ احد کے شہداء کا قبرستان ہے۔ وہ دیکھیں وہ جالیاں اب انہوں نے بند کر دی، آگے وہ سامنے جو قبر نظر آ رہی ہے کافی لمبی ہے، وہ ان کے چچا حضور کی ان کی قبر ہے۔ تو اب ہم دعا کرتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور، اور عربی میں جو دعا ہے میں آپ کو اس کا اردو میں کر کے بتاتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے، اور آپ بھی اگر اردو میں نہیں آتی تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور۔ انشاءاللہ آپ ہم سے پہلے چلے گئے ہیں اور انشاءاللہ ہم بھی جلد ہی آپ سے ملنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آپ پر عافیت ہو، اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت سب کی فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی یعنی آپ کو سلامتی ہو آپ پر، ٹھیک ہے۔ یہ ہے، یہ دیکھیں یہ بہت بڑا قبرستان ہے، اور یہ شہداء احد کا سب ہے۔ یہ پورا قبرستان بنا ہوا ہے چھوٹا، اور اس میں نا مطلب سید الشہداء حضرت امیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ قبر مبارک ہے. بينقذوا یہ ہم لوگ جب شروع میں یہاں آتے تھے تو یہ یہاں پہ نا مطلب قریب تک ہم جا سکتے تھے، لیکن یہ کہ اب انہوں نے مطلب قریب جا کے ہم اندر ہاتھ مطلب کر کے بھی مووی بنا سکتے تھے، لیکن اب انہوں نے یہ باہر وہ لگا دی ہے نا، یہ ریلنگ سی لگا دی ہے، تو اب بالکل بس دور دور سے ہم دیکھ سکتے ہیں. وأنتم یہ دعا پڑھتے ہیں. سالفونا وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وہ دعا پڑھنے کے بعد پھر سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اور سورۃ فاتحہ جہاں پڑھیں تو پھر درود شریف لازم ہے، کیونکہ اگر آپ درود شریف نہیں پڑھیں گے تو آپ کی کوئی بھی دعا آسمان تک تو جائے گی لیکن قبول نہیں ہوگی. تو سورۃ فاتحہ اور درود شریف پڑھ کے اور پھر آپ دعا کریں. یہ پورا قبرستان ہے، ٹھیک ہے نا. سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جن کے بارے میں ہے کہ جب آپ شہید ہوئے تھے تو ابو سفیان کی جو بیوی تھی ہندہ، انہوں نے آپ کا کلیجہ چبا لیا تھا، جس کا نبی پاک کو بہت دکھ تھا. تو بعد میں ابو سفیان اور یہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ مطلب ہندہ جب ان کے سامنے آتی تھی تو آپ کہتے تھے کہ نا کہ وہ میرے سامنے مطلب کہ نہ آئے، کیونکہ آپ کے چچا بہت ہی آپ کے یعنی آپ سے محبت کرنے والے اور آپ پہ جان چھڑکنے والے چچا. تو اس وجہ سے پھر آپ مطلب ان کو آپ ظاہر ہے دل معاف تو کر دیا تھا آپ نے، لیکن آپ ان کو دیکھ نہیں سکتے تھے کہ آپ کو اپنے چچا کی یاد آتی تھی. تو اس وجہ سے یہ ہے وہ تاریخی جگہ، تاریخی مقام. اللہ پاک سے پھر دعا ہے، بار بار دعا ہے، اللہ سب کو یہاں آنا اور یہاں کی تمام تر زیارات، یہاں کی تمام تر جو ہے نا عبادات، قیام، سجدے سب نصیب فرمائے. یہ دیکھیں وہ سامنے یہ احد پہاڑ کے دامن میں ہم چلے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ بالکل احد ہے سامنے بھی. اور یہ دیکھیں آج ہفتے کا دن ہے، تو یہاں ویکنڈ ہوتا ہے بدھ جمعرات جمعہ، تو یہ 3 دن بہت رش ہوتا ہے. تو آج تھوڑا سا مطلب ہفتے کو چھٹی تو ہوتی ہے لیکن رش اتنا نہیں ہوتا، کیونکہ لوگ چلے جاتے ہیں اپنا نا واپس کے اگلے دن ڈیوٹی ہوتی ہے نا، اتوار سے یہاں ورکنگ ڈے شروع ہوتا ہے. تو خیر حاجیوں کے لیے تو کوئی دن نہیں ہے، حاجی تو جب مرضی آئیں. یہ دیکھیں ابھی بھی انڈونیشین حاجی آئے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں بہت پر رونق، بہت بابرکت اور بہت. یہ دیکھیں سامنے مدرسہ ہے، اس کا نام ہے مدرسہ حمزہ بن عبد المطلب، یعنی ابتدائیہ، یعنی لڑکوں کا بنین چھوٹے بچوں کا مدرسہ ہے. اس کا نام یہی ہے حمزہ بن عبد المطلب الابتدائیہ. چلیں یہ اب یہاں سے دیکھیں وہ درہ پیچھے نظر آ رہا ہے رمادہ، اس کے سامنے یہ حضرت حمزہ کا قبر، ان کی قبر مبارک.